شام کوئی بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ چندہ سب مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی محترم ناراض نہ ہو رضیانی صاحب نے کیا کہہ دیا، میں بھی مانتا ہوں، لیکن صفحہ نمبر 219 جلد 9 لیکن جس طرح چندہ مشرکین مکہ نے مانگا نا، اس طرح کسی نے بھی نہیں مانگا، آج بھی کوئی نہیں مانگا، کوئی بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی نہیں مانگا۔ یہی عمدۃ القاری نے لکھا، انہوں نے اعلان کیا ہے بیت اللہ بنانا ہے، ہر قبیلے کا آدمی چندہ دے، لیکن اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، حرام کی کمائی میں سے چندہ نہ دینا، حلال کی کمائی میں سے دینا۔ یہ قید لگا رہے، حلال کی کمائی ہو، حرام کی کمائی نہ ہو۔ میں بھی آج یہ قید نہیں لگاتا ہوں، نہیں لگاتا، کوئی اور عالم بھی نہیں لگاتا۔ بھائی حلال کی کمائی بھی دینا، بھائی حرام کی کمائی اسا خرچ نہیں کرنی۔ ہم یہ قید نہیں لگا، ہمیں پتا ہے کہ یہ قید لگائی اب ہمارے مدرسے میں بتایا جاتا ہے وہ بلیک میلر ہے، سود خور ہے، ذخیرہ اندوز ہے، ہمیں پتا ہے کہ حرام کھاتا ہے۔ 10,000 روپے اس نے پیش کیا، یہ مدرسے کے لیے ہے جی، ہم نے رسید کاٹی، جزاک اللہ، اور حرام کھاؤ، جزاک اللہ احسن الجزاء، ہم اسے دعائیں دینے لگے، اور پتہ بھی ہے کہ یہ حرام، ہم حرام کی کمائی اس کی۔ تو مشرکین مکہ کا عمل آپ دیکھیں۔ ایک چیز میں پریشان ہو جاتا ہوں، آپ تو پھر عام لوگ ہیں، یہ شہری لوگ ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میں خود پریشان ہوا۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا یار، چہرے پہ داڑھی ہے، زلفیں ہیں، لمبا کرتا ہے، جیب میں مسواک ہے، پہنچے آدھی پیٹی تک ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، مدینہ 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 ہو رہا ہے۔ یار یہ بڑے متقی لوگ ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پریشان ہوتا ہے بتا ان کے ان اعمال کو دیکھ کے۔ پھر مشرکین مکہ کا یہ عمل جب ہم دیکھتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا تقویٰ کیا ہو؟ یہ جو وہ کہتے تھے حرام کے پیسے نہیں لگانے، حلال کے لگانے، کس سے ڈر کے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس سے بڑا تقویٰ کیا ہوگا جو آج کے کسی عالم میں بھی نہیں ہے؟ اس تقوی کو دیکھ کے ہم شک میں پڑ جائیں کہ شاید یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، ہے وہ مشرک، لیکن تقوی ہے، نیکی ہے، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، حاجیوں کو سدو پلا رہے ہیں، بیت اللہ میں جھاڑو دے رہے ہیں، اس کی صفائی کر رہے ہیں، یہ سارے بڑے اجر کے کام۔ میری بات اگر کوئی آپ تسلیم کرے، شہری لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ جو مسجد کی صفائی کرنی ہے، اللہ اس کی وجہ سے بڑی عظمت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی ہم نے تو خاتون کے ذمہ لگا دیا، بجائے تو شہری ہاتھ لگائے، کیوں نہیں اللہ کے گھر کی وہ صفائی کرتے؟ تھوڑی صفائی کر دے اللہ کے گھر کی، کوئی بات مخصوص کر لے۔ دیکھیں آپ کی جو بیٹھک ہے یا ہماری جو بیٹھک ہے، مسجد کے ساتھ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں عام لوگ بیٹھ جاتے ہیں میرے ساتھ آ کے، میری وہ جگہ جو ہے بیٹھک کی، اگر ایک آدمی میرے کہے بغیر اس کی آ کے روزانہ صفائی کر جائے، مجھے وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ یہ میری بیٹھک کی میرے کہے بغیر صفائی کرتا ہے، تو جو بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرے گا وہ اللہ کو کتنا پیارا لگے گا۔
آپ لوگ اللہ کے گھر کا خیال کیا کریں، اس کی صفائی کیا کریں، دیواروں کی، فرش کی، دریوں کی، اس میں کوئی حد تک والی بات نہیں ہے. اسی کی بنا پہ اللہ عزت ادا کرے، عظمت ادا کرے. جب چندہ جمع ہو گیا تو انہوں نے تخمینہ لگایا، چھت بڑی ہے، چندہ تھوڑا ہے، اس پیسے میں اتنی بڑی چھت نہیں ڈالی جا سکتی. پھر انہوں نے کیا کیا، کہا بھی 2 پیسے جس طرح بھی دو، پورا کرنا ہے پورا. جس طرح ہم کہتے ہیں مدرسہ اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے، ہمیں یہ رس ہوتا ہے ہمیں. انہوں نے کہا بیت اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال دو، ایریا چھوٹا کر دو، حرام کا پیسہ. انہوں نے حتیم باہر نکالا. یہ جو آپ کو 4 دیواری نظر آتی ہے حتیم، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں بیت اللہ کا حصہ تھی. یہ کس نے باہر نکالی؟ مشرکین مکہ نے. کیوں باہر نکالی تھی؟ پیسہ چندے کا تھوڑا تھا ان کے پاس اور بیت اللہ کا ایریا بڑا تھا. انہوں نے ایریا کم کر لیا، لیکن حرام کی کمائی انہوں نے بیت اللہ پر نہیں لگائی. عقائد ان کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور اعمال وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیے. ہم شروع کرتے ہیں مسئلہ الہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں الہ کا مفہوم بیان کروں، الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین اصل اختلاف جو تھا وہ اسی مسئلے میں تھا. یہ قانون ایک یاد رکھیں، تمام انبیاء ان کے درمیان اور ان کی قوموں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اختلاف کی بنیاد ہے، مرکزی نقطہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین جو اصل اختلاف اور جھگڑا ہے وہ کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ. نبی پاک کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، ہر نبی کہتا تھا اللہ ہی الہ ہے، اور ان کے مقابل مشرکین کہتے تھے اللہ بھی الہ اور اللہ کے سوا اور بھی. بس یہ اختلاف تھا. آپ کہتے تھے اللہ ہی، اور مشرکین مقابلے میں، اس نبی کے مقابلے میں مشرکین کہتے تھے اللہ بھی. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے اور اللہ کے سوا اوروں کو بھی الہ مانتے تھے. ایک جگہ دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر ہے 404. سورت کا نام ہے صافات. ہمارے پاس جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کی پہلی صدر ہے، آیت نمبر ہے 35. آیت نمبر 35.
انہم قالوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بے شک وہ جو مشرکین تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اقرار کرو لا الہ الا اللہ، ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا یستکبرون، تو تکبر کرتے، چی بجبی ہوتے. مولانا حسینی منع کرتے ہیں یستکبرون کا، مچھر پا لیتے ہیں، یہ ماتھے پہ جو پال چڑھ جاتے، چی بجبی ہونا، تکبر کرنا. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا، آگے جی وہی بات ہے، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر اور دیوانہ کے کہنے پر. یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، تو ہم اس شاعر اور مجنون کے کہنے سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. یہ ہے ایسا جھگڑا. ان کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو تکبر کرتے، غرور کرتے، پیٹھ دکھاتے، چی بجبی ہوتے، غصے میں آتے اور کہتے اس شاعر اور مجنون کے کہنے سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. یہ ہے مسئلہ سر. وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے، اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے. یہاں آپ نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جاتا ہے، پھر مجنون کہا جاتا ہے، دیوانہ ہے. جب بھی یہ مسئلہ بیان کریں گے، کوئی خطیب بیان کرے گا، کوئی عالم بیان کرے گا، گلے میں کوئی بندہ پھولوں کے ہاتھ نہیں ڈالے گا، پتیاں کوئی نہیں پھینکے گا، ہاتھ کو بوسہ کوئی نہیں دے گا، گھٹنے کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے شاعر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو میں اور آپ کون ہے کہ مسئلہ توحید بیان کریں تو لوگ ہماری تعریفیں کرنے لگ جائیں؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ القرآن بیان کرتے تھے کہ کوئی طالب علم جاتا اپنے گھر پڑھنے کے بعد ملنے کے لیے چھٹی، تو حضرت صاحب کہتے اللہ راضی تھی بھی اتنے من کے قرآن سنائیں، اتنے من کے قرآن سنائیں. تو وہ طالب علم چھٹی گزار کے واپس آتا، حضرت صاحب پوچھتے قرآن سنایا نہیں آپ؟ وہ صاحب جی قرآن سنایا ہی، لوگ بڑے خوش ہوئے. حضرت صاحب کہتے کوڑ نہ مار. کوڑ سمجھتے؟ کوڑ نہ مار. ایک قرآن کا آمنہ دا لال بھی سنائے تو لوگ خوش نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے تمہیں سنایا نہیں، تمہیں پردہ ڈالا ہے. جب بھی یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا، فتوے لگیں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی. کیوں جی ہمیں کبھی کسی نے گلی میں چلتے ہوئے کہا او پاگل، کہا آمنہ کے لال کو تو یہ بھی کہا، اور میں کون؟ یہ علماء کرام کون ہیں؟ میرے جیسے لوگ، ان جیسے لوگ، ساری دھرتی بھر جائے ہم جیسے لوگوں سے، نبی پاک کے پاؤں کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے اس کے بھی کروڑ میں حصے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہماری کیا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. شاعر ہے، مجنون ہے. یہ مجنون کس رنگ میں کہتے ہیں؟
کیوں مجنون؟ کیا واقعی آپ مجنون تھے؟ علیہ باللہ. یہ مجنون اس لیے کہتے تھے جس گلی دے کونے تے ویکھو، جس سڑک تے ویکھو، جس چوک تے ویکھو، جس نال ملاقات ویکھو، یہ ایک ہی رٹ لگایا ہوا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. اس رنگ میں مجنون ہے. یہ مجنون ہے. اس کو اور گل ہی کوئی نہیں آتی. جب دیکھو جہاں جا دیکھو، جس کے سامنے دیکھو، ایک ہی بات بیان کرتا چلا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ. تو ہم اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. بل کیا بات ہے قرآن کی. یہ بات نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، بات اس طرح نہیں ہے. نہ میرا نبی شاعر ہے نہ مجنون ہے، بل جاء بالحق. میرا نبی تو سچی بات لے کے آیا ہے. وصدق المرسلین، اور پہلے سارے نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے. یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ صرف اس نبی نے بیان نہیں کیا، آپ سے پہلے سارے نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا. ایک دن اور دیکھیں، تھوڑا سا آگے آئیں گے، صفحہ نمبر 409 ہے. سورت کا نام ہے سورت صاد. آیت نمبر ہے 4. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب ہو گیا اس بات پہ کہ آیا ہے ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا. منہم، انہی میں سے. عام لوگ ڈرانے والا مانا کرتے ہیں، ڈرانے والا، منذر، نذیر، ڈرانے والا نہیں، انذار، آگاہ کرنا. اور اگر ڈرانے کو معنی کرنا ہے نا تو ایک ڈراتے ہیں چور، ڈاکو، قاتل، پستول ہاتھ میں ڈرا کے کوئی چیز چھین، یہ بھی ڈرا رہا ہے. ایک ڈراتی ہے ماں، وہ بچے کو کہتی ہے چولہے دے نیڑے نہیں آنا، جل جاؤ گے. کینچیاں تے چھریاں نال زخمی ہو جاؤ. میرا نبی اس معنی میں ہے ڈرانے والا. اس ڈرانے میں شفقت موجود ہے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. اصل معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا. ڈرانے کا کیا معنی ہے؟ آگاہ کرنا، خبردار کرنا، انذار. انہیں یہ تعجب ہو گیا کہ ان کے پاس آیا ہے ایک آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، بتانے والا. انہی میں سے یہ تعجب کی بات کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے. اس بات پہ انہیں تعجب ہو گیا کہ انہی میں سے، انہی کی برادری کا آدمی آیا ہے. وقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ کذاب ہے. اللہ، کس کو کہا جائے؟ یار مجھے کوئی کہے تو کتنا غصہ لگے گا. ان حالات کو کوئی باہر سڑک پہ کہے کذاب ہو تم، کتنا غصہ لگے گا. وہ میں اپنے رنگ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں، پڑھانی ہے میں نے کلاس، لیکن وہ جو بات اندر آ جاتی ہے پھر رہتی نہیں. یہ کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلاتا ہے. کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر بن جاتا ہے، جس کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون، سبحان اللہ، وہ سب سچے ہیں. اس کے ماننے
صادق کہتا ہے اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جادوگر ہے، کذاب ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا مسئلہ جی، اصل اختلاف یہ ہے۔ اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس بات کو ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ ایک ہی الہ ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اٹھ کھڑے ہوئے جو سردار تھے ان میں سے، چودھری، وڈیرے، سردار۔ آپ قرآن پڑھیں، یہ طالب علم یہ علماء ہیں، نبیوں کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ سردار۔ قال الملأ الذین کفروا، قال الملأ الذین، پڑھتے چلے، قال الملأ، قوم کے سردار بولے، چودھری بولے۔ حضرت صاحب یہاں ایک بات لکھتے تھے، پتہ تو سمجھ آوے کہ نہ ہوئے، چودھری تھے، سردار تھے، وڈیرے، وہ سامنے ڈٹ کے آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت صاحب پنجابی میں کہتے تھے جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار، جیڑی رن ہوئے بدکار اوہ ویڑے دی سردار۔ وہ چودھری اور سردار سامنے آ جاتے تھے، وہ چودھری اور سردار اٹھ کے چل دیے، انمشو، دوسرے لوگوں کو کہنے لگے چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، آ گیا وہی مسئلہ، ڈٹے رہو، وَاصْبِرُوا، جمے رہو، پختہ رہو اپنے الہوں پر۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو دعوت ہے نا، اس کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، مقصد کوئی اور ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے یہ مسئلہ پہلی ملت، پہلے مذہب، پہلی ملت، پہلی امت، پہلے لوگ، ہم نے یہ مسئلہ ان سے کبھی نہیں سنا۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کی تقریریں سنی، بڑے بڑے مفتی سنے، بڑے بڑے محدث سنے، بڑے بڑے مبلغ سنے، پر یہ مسئلہ ہم نے کسی سے نہیں سنا۔ ہم نے یہ بات پہلے لوگوں سے نہیں سنی۔ دیکھیں، بات تو دورہ تفسیر کی ہے، لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جب مشرکین کہتے تھے کہ پہلوں سے ہم نے یہ بات نہیں سنی، ہم نے نہیں سنی، یہ صحیح بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دلائل نقلیہ پیش کرتے ہیں، اس کے جواب دلائل نقلیہ۔ یہ نقلی جو ہے نا، یہ بمقابلہ اصلی نہیں، ایک چیز اصلی ہوتی ہے، ایک چیز نقلی۔ یہ نقلی ہے نقل سے، نقل کرنا۔ یہ کمرہ امتحان میں بچے بیٹھتے ہیں تو پیچھے والا بچہ اگلا پرچہ اپنے پرچے پہ نقل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نقل لگانا۔ نقل کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرچہ اپنے پرچے پہ کیا کر دینا؟ نقل کر دینا۔ یہ ہے دلیل نقلی۔ اللہ حضرت نوح کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں، حضرت صالح کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں، حضرت ہود کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں، حضرت یوسف کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں، حضرت یعقوب کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں، جنات کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں، فرشتوں کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں۔ پسند آ جائے تو حدود کی بات قرآن میں نقل کرتے ہیں۔ اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں دلائل نقلیہ۔ دلائل نقلیہ، یہ بتانے کے لیے، یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، یہ وہی دعویٰ ہے جو حضرت نوح نے پیش کیا تھا، یہ وہی دعویٰ ہے، یہ وہی مسئلہ ہے
جو حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں پیش کیا تھا، اور یہ وہی مسئلہ ہے جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کیا۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس نبی نے خود گھڑ لی ہے یہ بات، سارے الہوں کا اور سارے معبودوں کا صرف ایک معبود ہے۔ اصل اختلاف اور اصل جھگڑا جو ہے اس مسئلے میں، آپ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہی الہ ہے، اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی، اور اللہ کے علاوہ اسی میں جھگڑا ہے، اسی میں اختلاف ہے۔ یہ ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں